وطر جو ہے اس سے مراد دو نمازیں ہیں۔ تہجد کو بھی حدیث میں وطر کہا گیا ہے، اور ایک وطر ہے جو نماز عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے، جس کی وصیت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کی تھی کہ تو وطر کے بغیر نہ سونا۔ اب یہ جو وطر ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے تم میں سے 5 پڑھ لے، جو چاہتا ہے 3 پڑھ لے، جو چاہتا ہے 1 پڑھ لے۔ ایک وطر کے بارے میں تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ آپ 1 رکعت وطر پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اپنی نماز کو پورا کر دیں۔ 3 وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھے بغیر اٹھ جائیں تیسری کے لیے، اور دوسرا طریقہ کہ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں اور 1 وطر الگ پڑھیں۔ یہ 3 وطر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح 5 وطر جو ہے کہ آپ دوسری کے بعد نہ بیٹھیں، تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر آپ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھیں اور 5ویں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح جو نماز تہجد ہے کہ آپ 7 رکعتیں نبی علیہ السلام نے کم سے کم پڑھی اور زیادہ سے زیادہ 15 بھی پڑھی ہیں، اور 15 سے زیادہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو جنت چاہتا ہے نا تو کثرت سجدوں سے مدد کر، جنت کے اصول پر آئن علیہ بکثرت السجود۔ تو کم سے کم آپ 7 رکعتیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تک۔ آپ کے جو محلے کے مولوی صاحب ہیں وہ تعصب کا شکار ہیں۔ 1 وطر پڑھنے کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابی داود میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 1 وطر پڑھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے صحیح سندوں سے 1 وطر پڑھنا ثابت ہے۔ اب وطر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی جی یہ تکلف ہے کہ آپ پانی کو پیتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعن کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے پانی پینے کے 30 آداب، انہی دیر نو بندہ ہی پامیں جلندر ٹر جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے لکھا ہے استنجا کرنے کی 79 سنتیں، 1 کم 80۔ ہمارے جو بھائی ہیں دعوت اسلام، بس مجلس بڑی، صرف یہی نہیں، اس میں سردی کا استنجا الگ ہے، گرمی کا استنجا الگ ہے، پھر سہولت کے لیے رسی ہوتی ہے واش روم میں، اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ زور آزمائی بھی کرنا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ ہاں وہ رمضان میں روزوں کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ زور استنجا کرتے ہوئے زور سے سانس بھی نہیں لینا، کہیں پانی اوپر نہ چڑھ جائے۔ جی جی بس یہ بڑی یہ تکلفات ہیں۔ ایسے ہی ایک دوست ہیں، ان کی شادی تھی، تو شادی سے پہلے انہوں نے کسی کی ایڈوائس پر آداب مباشرت پر کتاب پڑھی، تو پڑھنے کے بعد نا میرے پاس آ گئے، کہنے لگے حافظ صاحب میں نے تو یہ کتاب پڑھی ہے، مجھے تو اب شادی سے بھی ڈر لگنے لگ پڑا ہے، اس میں تو اتنی شرائط ہیں، میں تو بیوی کے قریب ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری ویلے جو مولوی ہیں ان کی کارستانیاں ہیں، بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں لکھتے رہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اتنی شرطیں لگا دو، بتی نہ چل رہی ہو، جسم سے کپڑا نہ ہٹا ہوا ہو، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، یہ عذاب آ جاتا ہے، یہ پکڑ آ جاتی ہے۔ شاید یہ کتاب لکھنے والے کے والد صاحب نے بھی کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مولوی صاحب نے یہ کتاب لکھ ماری ہے۔ اس طرح کی چیزیں، خود سے شرطیں لگانا، پابندیاں لگانا، بھائی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اختیار کرو۔ پانی پینا ہے بیٹھ کر پیو، دائیں ہاتھ سے پیو،
سانس لے کر پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، بس اتنی سی بات۔ جی جی، اور پھر نفخ، جو سانس ہے ناک کا منہ کا، وہ پانی کے اندر نہ مارو۔ اسی طرح بیوی کی مقاربت جو مباشرت ہے کہ آپ اس میں اللہ کا نام لیں، جو نبی علیہ السلام نے مسنون دعا بتائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کھیتی میں آئیں اور غیر فطرتی جو عمل ہے اس سے بچیں۔ یہ آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ اقبل و ادبر واتق الحیضۃ والدبور، تو باقی جو جماع پر 150 شرط ہے یا 100 شرط ہے یا جماع کی 50 شرطیں ہیں، یہ سب باطل ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، میاں بیوی سے جماع بھی شرطیں لگا لگا کے مشکل کر دیا ہے، استنجا بھی مشکل کر دیا 79 سنتیں، غسل بھی مشکل کر دیا ہے، غسل کے فرائض واجبات، حالانکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو شریعت نے آسان کی ہیں، جن کا تعلق طہارت اور فطرت کے ساتھ ہے۔ جی، وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے، اور اگر رش ہو اور نیچے جگہ مناسب نہ ہو تو پھر بھی کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی پانی پئیں بیٹھ کر پئیں۔ جب کئی لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو غوطہ لگ جاتا ہے یا سانس والی نالی کے اندر بھی پانی چلا جاتا ہے۔ اس کو عادت نہ بنائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، عادت نہ بنائے تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز جمعہ کے دوران یا خطبہ جمعہ کے دوران نماز ظہر کو پڑھنا، یا نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر کو پڑھنا، یا ظہر احتیاطی پڑھنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے، ہمارے بعض دوستوں کے نزدیک بڑے شہر کے اندر جمعہ ہوتا ہے یا قصبہ جس کے اندر ڈاک خانہ ہو، اسٹیشن ہو، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جبکہ احادیث میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے دیہات میں بھی جمعہ ادا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظہر احتیاطی ادا کر لیں، کہ اگر جمعہ قبول نہیں تو چلو ظہر قبول ہو جائے گی، یہ بدعت ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، عبادت جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ عہد نبوی میں دیہاتوں کے اندر، قصبوں کے اندر جمعے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو ظہر پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نہ انہوں نے ظہر کی نماز کو اختیار کیا ہے، تو ایسی شرطیں لگانا ہی باطل ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کے ساتھ خاص کوئی رکعتیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ تحیۃ المسجد ہے کہ آپ مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، یا جو بندہ دوران خطبہ آتا ہے تو وہ تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ نماز جمعہ کے بعد نبی علیہ السلام سے 6 رکعتیں پڑھنے تک روایات موجود ہیں، 4 والی بھی 2 والی بھی۔ تو بہتر ہے، آپ کے پاس فرصت ہے تو 6 پڑھیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔